بڑا فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا. اب حالانکہ جس وقت یہ فیصلہ انیشل آیا تھا اسی وقت یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جی ڈپٹی کی جو رولنگ تھی وہ غیر قانونی تھا اور پھر یہ تمام ایکشن غیر قانونی تھا. اس وقت بھی یہ سوال اٹھا تھا کہ گورنمنٹ یعنی فیڈرل گورنمنٹ، وزیر اعظم پلس کابینہ، فیڈرل گورنمنٹ کیس انیشیٹ کرے ان کے خلاف آئین شکنی کا، لیکن نہیں کیا. آج تک انتظار کیا. کل خود سپریم کورٹ کے جو فیصلہ آیا اس میں تو مہر لگا دیا سر. سپریم کورٹ سے بڑا کوئی فورم تو نہیں ہے نا سر. تو کیا اب بھی فیڈرل گورنمنٹ اس کیس کو ٹیک اپ نہیں کرے گی؟ فیڈرل گورنمنٹ کو اس کیس کو ٹیک اپ کرنے کے لیے ایک بنیاد فراہم ہوئی ہے، لیکن یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بنیاد فراہم نہیں کرتا. سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ اس جانب راستہ دکھاتا ہے. اس کے ساتھ جو اضافی نوٹ ہے وہ نوٹ جو ہے وہ اس چیز کو واضح کرتا ہے. حکومت کو پروسیڈ کرنا چاہیے، حکومت کو پروسیڈ کرنا ہوگا، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے. لیکن اگر آج حکومت پروسیڈ کرتی ہے تو حکومت کا پروسیڈ کرنا زیادہ جو ہے وہ مضبوط ہوگا، زیادہ اس کے پیچھے جو ہے وہ طاقت ہوگی. اور اگر اس فیصلے سے پہلے حکومت جو ہے وہ اس طرح کا کوئی قدم اٹھاتی تو شاید اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوتی اور اس کی کامیابی کے چانسز جو ہے وہ آج کے مقابلے میں بہت کم ہوتے. تو اس لیے ایک سپیس دینا، ایک بیلنس کریٹ کرنا، سب کو آن بورڈ لینا. آج دیکھیں نا، حکومت تو اس وقت کہتی تھی یا حکومت سے مطالبہ تھا کہ آپ یہ کام کریں، ان کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ قائم کریں. آج عدالت بھی کہہ رہی ہے، آج عدالت کا بھی اس کے اوپر کنسنسس ہے. کل کو باقی مکاتب فکر کا بھی ہو سکتا ہے. تو اس جمہوریت میں اسی طرح سے آپ کو آگے بڑھنا چاہیے. جمہوریت میں جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ آن آف والا معاملہ جو ہے وہ نہیں ہوتا. لوگوں کو پرسو کیا جاتا ہے، لوگوں کو قائل کیا جاتا ہے، لوگوں کو آن بورڈ لیا جاتا ہے. اچھا سر، یہ بتائیں کہ کیا آپ پارلیمنٹ کا کوئی کردار آپ دیکھ رہے ہیں، اسپیکر کا کوئی کردار دیکھ رہے ہیں؟ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے جس میں اضافی نوٹ ہے، جو تسلسل ہے فیصلے کا، وہ تو بالکل کلیئر ہے. اس میں دیکھیں، اس میں دو چیزیں. پارلیمنٹ کا رول ہے. سپریم کورٹ نے ایک راستہ دکھایا ہے، سپریم کورٹ نے ایک نشاندہی کی ہے. سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ایکسرسائز آف اتھارٹی جو ہے ایک سیکرڈ ٹرسٹ ہے، امانت ہے. اسے جو ہے وہ جوڈیشری، اسے دیانتداری کے ساتھ استعمال کیا جانا چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہوا. کچھ لوگوں نے آئین کے ساتھ فراڈ کیا ہے، کچھ لوگوں نے آئین کو وائلیٹ کیا ہے. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ ان کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس دائر کریں. انہوں نے ایک راستہ دکھایا ہے، اس کے اوپر پارلیمنٹ میں یہ بات ہونی چاہیے. ڈیسیجن بالآخر پارلیمنٹ نے لینا ہے اور اس کے اوپر عمل جو ہے وہ وفاقی حکومت نے کرنا ہے. اچھا سر، یہ بتائیں کہ بڑا اہم ایک کوشچن ہے، وہ یہ ہے کہ تقریباً 123 افراد جو ہیں وہ انہوں نے استعفیٰ بھی دے دیا ہے. ڈپٹی اسپیکر ایز اے ایکٹنگ اسپیکر انہوں نے وہ استعفیٰ قبول بھی کر لیا تھا. اس کے بعد ایک رولنگ آتی ہے کانسٹیٹیوشن کے تحت، جو ڈپٹی اسپیکر تھا وہ ایکٹنگ اسپیکر کے طور پر جو استعفیٰ قبول کرتا ہے وہ صحیح ہے. لیکن رول آف بزنس میں ایک رولنگ آتی ہے جو کہ آئین سے متصادم ہے. کیونکہ آئین بڑا ہوتا ہے. تو اس اسپیکر نے وہ فیصلہ روک لیا ہے. ابھی بھی سارے ایم این ایز جو ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں، ان جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں جس کی بنیاد پر ظاہر کمیٹی میں بھی ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ مختلف عہدوں پہ بھی ہوں گے. پھر انہوں نے جو ایم این ایز ہاسٹلز ہیں وہاں کی جو فیسلٹیز ہے وہ سب انجوائے کر رہے ہیں.
تو کیوں اسپیکر نے 123 اراکین کے، اور چند تو ایسے ہیں جنہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر جو ہے وہ استعفیٰ دیا ہے جو سب کے سامنے ہے، تو وہ کیوں نہیں ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اس کو روک کیوں رہے ہیں؟ اور ڈپٹی اسپیکر جو ایکٹنگ اسپیکر تھا، جب اس نے وہ ایکسیپٹ کر لیا تھا تو پھر اس کو اور الیکشن کمیشن کو بھیجنے کے بجائے، ڈی نوٹیفائی کروانے کے بجائے روک کے کیوں رکھا ہے سر؟ ڈپٹی اسپیکر کا یہ عمل جو ہے اس کے رولنگ دینے کے عمل کی طرح غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ یہ استعفے جو دیے گئے ہیں وہ استعفیٰ دینے سے متعلقہ جو رولز، ریگولیشن اور جو قانون ہے اس کے مطابق نہیں ہے۔ یہ بڑا واضح ہے کہ ممبر جو ہے وہ اپنی تحریر میں جو ہے وہ لکھ کے جو ہے وہ استعفیٰ دے گا۔ یہ تو سیکولر سٹائل ہے، ایک ہی فارم چھپوا لیا، اس کی 150 کاپی کروا لی، سب سے اس کے اوپر دستخط کر دیے، بعد میں ان کو جو ہے وہ بھر لیا، جو کہ ہوا ہے یہاں پہ۔ تو اس لیے وہ استعفے جو ہیں وہ رولز اور قانون کے مطابق نہیں ہیں۔ تو اسپیکر صاحب اگر یہ عمل کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کے پاس اس کا قانونی جواز موجود ہے۔ اچھا سر، یہ چلے میں اس کے اوپر مزید جانے کے بجائے میں یہ ایک کیس ہے شہریار آفریدی والا جو آپ کے ساتھ کیس ہوا تھا، اب اس کا کیا اسٹیٹس ہوگا سر؟ کیونکہ فواد چودھری نے بھی اس چیز کی جو ہے نشاندہی کر دی ہے، دوسری طرف آپ کا بھی پریس کانفرنس ہم دیکھ رہے تھے جس میں آپ نے ذمہ داران کو بھی تعین کیا ہے، تو کیا آپ اس کے بعد کوئی ایکشن شہریار آفریدی کے خلاف لینے جائیں گے سر؟ دیکھیں، شہریار آفریدی جو ہے وہ نہ تو میرے خلاف مدعی ہے، نہ میرے خلاف گواہ ہے، نہ وہ اس ادارے کا سربراہ تھا جس نے یہ کیس بنایا۔ وہ تو عمران خان کے کہنے پر جو ہے وہ اس کیس میں اے این ایف کو، اس ادارے کو جس نے یہ جھوٹا بے بنیاد کیس بنایا، اس کا دفاع کر رہا تھا، ان کے ساتھ پریس کانفرنسز کر رہا تھا۔ اس ادارے کو اس غلط کام پہ کس نے اکسایا؟ وہ تو وزیر اعظم خان ہے۔ اس ادارے میں کن لوگوں نے غلط کام کیا؟ وہ ڈی جی اے این ایف ہے جو اس وقت تھے، اس سے نیچے وہ لوگ ہیں جنہوں نے مقدمہ قائم کیا۔ تو اس لیے جو اس کیس میں ریلیونٹ لوگ ہیں، ذمہ داری انہی کے اوپر ہے۔ غلط بات کو لوگ غلط بات کہنے کی بجائے صحیح کہتے رہے، جس میں افریدی صاحب اور ایسے لوگ جو ہے وہ سر فہرست ہیں، تو یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اور اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے تو یقیناً اسے سزا ملتی ہے، اور میرا ایمان ہے کہ ایسے سب لوگوں کو جو ہے وہ سزا ملے گی۔